السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی چینل۔ آج کی سب سے پہلی خبر ہے، سعودی لڑکی کو مملکت واپس کر دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم تھائی لینڈ کے حکام نے اطمینان دلایا ہے کہ فرار ہو کر آنے والی سعودی لڑکی کو حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اسے ضروری دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے تھائی لینڈ میں داخلے سے روکا گیا۔ تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم نے تھائی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا کہ سعودی لڑکی کو رائج الوقت قوانین و ضوابط کے مطابق کسی بھی تیسرے ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا، اسے سعودی عرب ہی بھیجا جائے گا۔ تھائی لینڈ کے محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ سعودی لڑکی کے پاس نہ تو شناختی دستاویزات تھیں اور نہ ہی واپسی کا ریزرویشن اور ٹکٹ تھا، نہ ہی اس نے کوئی سیاحتی پروگرام خریدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بابت جو کچھ کہا وہ سب مبالغہ آمیز نظر آیا۔ تھائی حکام نے اسے واپس کرنے کا فیصلہ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کیا ہے۔ تھائی لینڈ میں سعودی ناظم الامور عبداللہ الشعیبی نے بتایا کہ سعودی سفارتخانہ اپنے کسی بھی شہری کو ایئرپورٹ پر حراست میں لینے کا مجاز نہیں، یہ مقامی حکام کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ لڑکی کے پاس نہ تو واپسی کا ٹکٹ ہے، نہ ہی ہوٹل میں بکنگ ہے، لہذا اسے مملکت واپس کرنا ہوگا۔ سفارتخانہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعودی عرب میں اعلیٰ عدالتی اداروں کا نیا قانون پاس کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے اعلیٰ اداروں نے عدالتی اداروں، انویسٹیگیشن اور پولیس کو ایک بار پھر سختی سے ہدایت دی ہے کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے قبل اسے گرفتاری کے اسباب سے آگاہ کیا جائے گا، اسے اپنے رشتہ داروں سے رابطے کا موقع دیا جائے گا، اسے وکیل کی خدمات حاصل کرنے کی سہولت دی جائے، ملزمان کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جائے۔ یہ تینوں باتیں ملزمان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ باخبر ذرائع نے عکاظ اخبار کو بتایا کہ اعلیٰ حکام نے انویسٹیگیشن اور مقدمے کی کارروائی کرنے والے اداروں کو سخت ہدایت کی ہے کہ وہ پوچھ گچھ اور مقدمے کی کارروائی تیز رفتاری سے نمٹائے۔ تین وکلاء نے بتایا کہ سعودی عرب نے فوجداری کارروائی میں قانون میں گرفتاری کا طریقہ کار اور ملزم سے پوچھ گچھ کا طریقہ کار مقرر کر دیا ہے۔ سعود الباحوث مندر العمودی اور یحییٰ بن ابو ظریفہ نے توجہ دلائی کہ قانون مذکور کی دفعہ 22 میں بتایا گیا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرنے یا حراست میں لینے سے قبل اسے گرفتاری یا اسے حراست میں لینے کے اسباب بتانا ہوں گے۔ پوچھ گچھ اور مقدمے کے دوران وکیل کی خدمات حاصل کرنا ملزم کا حق ہے۔ گرفتاری یا حراست میں لیتے وقت رشتہ داروں سے رابطہ کرنا بھی ملزم کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ قانون مذکور میں یہ بات بھی صاف کر دی گئی ہے کہ گرفتاری یا حراست میں لیتے وقت ملزم سے اقرار نامے پر دستخط لیے جائیں جس میں ملزم کے حقوق کا ذکر موجود ہو۔ ملزم اعتراف کرے کہ اسے اپنے حقوق کا علم ہے۔ زیر حراست فرد کو متعلقہ افراد سے رابطے کا طریقہ کار فوجداری امور کا افسر یا انسپکٹر طے کرے گا، جیسی صورتحال ہوگی ویسا ہی کیا جائے گا۔ شہری جو بجلی کا بل زیادہ ملنے پر شکایت جمع کروائیں، یہ کہنا ہے محکمہ بجلی اور پانی کا۔ سعودی محکمہ بجلی و پانی نے متاثرہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کہا ہے کہ اگر انہیں حد سے زیادہ پانی کا بل موصول ہو تو پہلی فرصت میں متعلقہ سرکاری اداروں سے رجوع کر کے شکایت درج کرائیں، مسئلہ فوری حل کرانے کا اہتمام کریں۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو تو گتھی سلجھانے کے لیے محکمہ جلد مداخلت کرے گا۔ محکمہ نے یہ انتباہ سوشل میڈیا پر آب رسانی سے متعلق شکایات درج کرانے پر کیا۔ متاثرین نے شکایت کی کہ انہیں پانی کا بل حد سے زیادہ آ رہا ہے۔ محکمہ آب ان کی شکایت نمٹانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بجلی کے نئے بل بہت زیادہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بل جوڑنے میں میٹر یا حساب لگانے والے سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ کئی شہریوں نے بتایا کہ انہیں 1 لاکھ ریال سے زیادہ پانی کا بل وصول ہوا جس کا کوئی جواز نہیں بلتا۔ پانی کے بل اتنے زیادہ آنے لگے ہیں کہ یہ مسئلہ محکمہ تحقیقاتی کمیشن بٹھائے بغیر حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ صارفین نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ موسم سرما آنے کے باوجود پانی کا بل موسم گرما جیسا ہی آ رہا ہے، جبکہ موسم سرما میں استعمال یقیناً کم ہو جاتا ہے۔ محکمے نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں متاثرین کو متعلقہ اداروں کے یہاں شکایت درج کرانے کا مشورہ دیا۔ گزشتہ سال سعودی کابینہ نے فراہمی نکاسی آب کے امور تنظیمی بورڈ کے حوالے کر دیے تھے۔ کسی ریستوران نے گاہکوں کو بندروں کے گوشت کا کھانا پیش نہیں کیا، طائف میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ یہاں کسی بھی ریسٹورانٹ نے اپنے کسی بھی گاہک کو بندروں کے گوشت سے تیار کردہ کھانا پیش نہیں کیا۔ میونسپلٹی نے یہ وضاحت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں کے جواب میں جاری کی جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ طائف کا ایک ریسٹورانٹ اپنے گاہکوں کو بندروں کا گوشت کھانے میں تیار کر کے پیش کر رہا ہے۔ میونسپلٹی نے توجہ دلائی کہ ہر سال بعض ضمیر فروش لوگ اس قسم کی مغالطہ آمیز معلومات پھیلاتے رہتے ہیں، انہیں تباہ کن افواہیں گھڑنے اور پھیلانے میں کسی قسم کی کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔
میونسپلٹی نے اطمینان دلایا کہ اس کے اہلکار سال بھر میں ریستوران پر اچانک چھاپے مار کر کھانے پینے کی تمام اشیاء کی بابت اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ کوئی بھی ریستوران اول تو اس طرح کی جسارت نہیں کر سکتا، اور خدا نخواستہ کوئی ریستوران اس قسم کی گندی حرکت کر بیٹھے تو وہ میونسپلٹی کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ جدہ اپیل کورٹ نے مجلس انتظامیہ کو 68 ملین ریال ہرجانے سے بچا لیا۔ اپیل کورٹ نے سابق مجلس انتظامیہ کے خلاف بہا کمپنی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کمپنی مجلس انتظامیہ کے ارکان سے 68 ملین ریال ہرجانہ طلب کر رہی تھی۔ موقف یہ تھا کہ مجلس انتظامیہ کے ارکان نے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہی کمپنی کو 68 ملین ریال کا خسارہ ہوا۔ کمپنی کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ کویتی ایئر لائن کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک۔ کویتی ایئر لائن کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ ہیک ہو گیا۔ الکویتیہ کی طرف سے جاری ہونے والے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہفتہ کے روز فیس بک اور انسٹاگرام میں اس کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیک ہو گئے تھے، تاہم فیس بک اکاؤنٹ فوری طور پر بحال ہو گیا، جبکہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بحال کرنے کے لیے ماہرین کی مدد لی جا رہی ہے۔ کویتیہ نے صارفین کو اطمینان دلایا ہے کہ دونوں اکاؤنٹ ہیک ہونے سے کام کے معیار پر فرق نہیں پڑا، نہ ہی خدمات معطل ہوئی ہیں۔ مشرقی ریجن میں گرد و غبار کا طوفان۔ مشرقی ریجن میں گرد و غبار کا طوفان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں مقیم غیر ملکیوں کو سمیت ہائی وے کا سفر کرنے والوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ گرد و غبار کا طوفان نائریا، جبیل، دمام، الحصہ اور ریاض ہائی وے پر زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ شام 6 بجے کے بعد طوفان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین سینٹ رحمان ملک نے بیرون ملک پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور نادرہ سے متعلق درپیش مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو پاسپورٹ ملنے میں مشکلات اور تاخیر کا سامنا ہے۔ وزارت داخلہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے میں سہولیات مہیا کریں۔ بتایا جاتا ہے مختلف ممالک میں نادرہ کے دفاتر کو کیوں بند کیے گئے۔ پیر کو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا۔ سینیٹر رحمان ملک نے بیرون ملک پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور نادرہ سے متعلق درپیش مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو پاسپورٹ ملنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پرنٹ ہو کر پاسپورٹ بھیجے جاتے ہیں۔ پاسپورٹ کی پرنٹ کی سہولت اگر متعلقہ سفارت خانے میں دی جائے تو یہ وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ نشے میں دھت دو غیر ملکی گرفتار۔ پولیس نے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا جن کے قبضے سے سونے کے کڑے اور گھڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ ساری اشیاء زنانہ پرس میں چھپائی گئی تھیں۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان دونوں کا تعلق خواتین کے پرس چوری کرنے والے گروہوں میں سے ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار جدہ کے الجامع محلے میں اس وقت عمل میں آئی جب پولیس کو 2 غیر مشکوک حالت میں نظر آئے۔ ان میں سے ایک کا تعلق پاکستان اور دوسرے کا صومالیہ سے ہے۔ سعودی اسلام فورم کا افتتاح دارالحکومت ریاض کے کانفرنس سینٹر میں کر دیا گیا۔ فکری، ثقافتی اور انسانی شعبوں میں اچھوتی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے سعودی نوجوان ثقافتی ورثے، سعودی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے عالمی شخصیات اس فورم میں شریک ہیں۔ یہ تھی آج تک کی نیوز ہیڈ لائن۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ انفو ٹی وی چینل۔